بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں، پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی، آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا، ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے۔ یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کی ہر حوالہ سے مدد فرمائے۔ میں آج آپ کی خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے۔ شیخ ثاقب شامی صاحب کی ہے ویڈیو۔ واقعہ کچھ میرے خیال سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کا ہے۔ تو وہ ایک ہندو لڑکا ان کی بارگاہ میں آتا ہے اور کچھ کہتا ہے۔ واقعہ سنتے ہیں میں بھی اور آپ بھی، دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر کیا کچھ ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز جب نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے۔ خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی۔ فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں، ابھی غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً گھر جاتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے، مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے۔ ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا، کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے، پیر کی یاد رلاتی ہے، میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے، آپ کو تو محبت ہے، یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا ہاں ہے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا تو ضدی ہے، جب تو ارادہ کر لیتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید کر لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا، خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایشو ہی نہیں، پرابلم ہی نہیں، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا 3 دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا، مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا۔ گھر گیا، پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا، رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا، تو مکان کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں، پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی، آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے۔ یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، جا غریب نواز کے پاس، کہا مجھے بلا لو، اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کہا میں نہیں جانتی ہے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، کہتا ہے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں۔ گویا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا ہوگا
माँ अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा, उसे कहे अभी इजाज़त नहीं है, वो वापस चली जाती है। बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे, वो तो इजाज़त नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आज रात तूने खाना खाया था? कहा नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज रात सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। क्या बात है यार, अल्लाह वालों की शान ही निराली है। ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। मैं उसे ये रोने और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। ये चिश्तियों का रोना है, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी हज़रत साकिब शामी साहब की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल नशीन वाक़या आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी अलैहि रहमा का सुनाया और ईमान के अंदर ताज़गी आ जाती है। अल्लाह वालों की सोबत जो है वो इंसान को सालेह बना देती है, नेक बना देती है। और अल्लाह वाले जो होते हैं, जैसे अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बनते होते हैं, तो यकीनन वो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाना कि क्या कुछ आपको इस वीडियो के अंदर अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम।